زندگی کا سفر بڑا ہی عجیب ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، محبتوں کے دھاگوں میں بندھ جاتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب موت کی حقیقت ان تمام ظاہری تعلقات کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیتی ہے۔ جب ہمارا کوئی اپنا، کوئی بے حد عزیز، ہمارے والدین، بھائی بہن یا کوئی دوست اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پیچھے صرف ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خالی پن رہ جاتا ہے۔ ہم اکثر تنہائی میں بیٹھ کر انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی تصویروں کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں، اور دل کے کسی گہرے کونے سے ایک خاموش سی آواز اٹھتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہو۔ سوال یہ کہ کیا مرنے والے جانتے ہیں کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں؟ کیا ہماری تڑپ، ہمارے آنسو، ہماری دعائیں اور ہماری محبتیں ان تک پہنچتی ہیں؟ کیا عالم برزخ کی اس خاموش دنیا میں رہنے والوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے دنیا میں رہنے والے ان کے عزیز انہیں کس قدر شدت سے یاد کر رہے ہیں؟ ناظرین، ذکر رحمان کے آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم اسی بے حد حساس، جذباتی اور روحانی موضوع پر مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت کے بعد ہمارے اپنوں کا ہم سے کیا تعلق باقی رہتا ہے، اور شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا مکمل اور مستند رہنمائی فراہم کرتی ہے، تاکہ آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو اور عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کسی چیز کے مکمل طور پر فنا ہو جانے یا ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت دراصل ایک سفر ہے، ایک انتقال ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جانا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک نئے عالم میں داخل ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ اس پردے یا اس مدت کا نام ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک درمیان میں حائل ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں کی زندگی کے قوانین اس دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہیں۔ ناظرین، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مردے ہمیں یاد کرتے ہیں یا ہماری یاد کو محسوس کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے بہت وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے والوں کو ایک خاص قسم کا ادراک اور شعور حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنی قبروں میں یا برزخ کی دنیا میں بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ جب کسی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی دفن کرنے والے رشتہ دار اور دوست واپس لوٹتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک کو سنتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، جو شخص جوتوں کی آہٹ سن سکتا ہے، کیا وہ اپنے پیاروں کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ یقیناً کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روح کو ایک ایسا شعور عطا کیا ہوتا ہے جو دنیاوی شعور سے کہیں زیادہ تیز اور حساس ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب الروح میں اس موضوع پر بہت تفصیلی اور ایمان افروز بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زندہ شخص کسی مرنے والے کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس کی زیارت کو محسوس کرتا ہے، اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی ایسے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، یعنی اسے متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مرنے والے اپنے پیاروں کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ ان کے وہاں آنے اور انہیں یاد کر کے سلام کرنے کا شعور بھی رکھتے ہیں۔ اگر انہیں ہماری یاد کا علم ہی نہ ہو تو شریعت ہمیں قبرستانوں میں جا کر السلام علیکم دارا قوم مومنین کہنے کی تعلیم کیوں دیتی؟ ہمارا انہیں مخاطب کر کے سلام کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری طرف کوئی ہے جو اللہ کے حکم سے ہماری بات کو سن رہا ہے اور ہمارے جذباتوں کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، بات صرف قبر کی زیارت تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تنہائی کے عالم میں اپنے والدین یا کسی عزیز کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا تب بھی انہیں معلوم ہوتا ہے؟ اس حوالے سے احادیث میں ایک بہت ہی خوبصورت اور روح پرور حقیقت بیان کی گئی ہے جسے سن کر یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مرنے والے رشتہ داروں اور قریبیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے مرنے والے رشتہ داروں اور کنبے والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ مردے خوش ہوتے ہیں،
اور اگر وہ اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو انہیں اس راستے کی ہدایت نہ دے دے جس پر تو نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ ناظرین، ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر دیکھیے۔ آپ کے مرحوم والدین برزخ میں آپ کی فکر کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے والدین کی روحوں کو جا کر یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آج یہ نیکی کی ہے۔ یہ سن کر ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی تو یاد کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ جب آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو دراصل آپ اپنے والدین کی بہترین تربیت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں یاد کر کے بے تحاشا روتے ہیں تو کیا انہیں ہماری تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ ناظرین، اسلام دین فطرت ہے۔ کسی اپنے کے بچھڑنے پر آنکھوں سے آنسو بہنا، دل کا غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات پر آنسو جاری ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ خاموش آنسو، یہ محبت کا غم مرنے والے کے لیے باعث اذیت نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء کے نزدیک انہیں اپنے پیاروں کی اس محبت کا علم ہوتا ہے جس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں انہیں کس قدر یاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے اور ذکر رحمان کے ناظرین کو اس شرعی حکم کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں نوحہ کرنے یعنی چیخ چیخ کر رونے، سینہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور شکوے شکایت کرنے سے سختی سے روکتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب گھر والے کسی مردے پر اس طرح نوحہ کرتے ہیں تو اس مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یعنی اسے تکلیف اور رنج پہنچتا ہے کہ میرے گھر والے میری وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ اپنوں کو یاد کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھلے ہی ہوں، لیکن زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ کے حضور دعا ہونی چاہیے۔ ناظرین، مرنے والوں کو یاد کرنے کا اور ان تک اپنی محبت پہنچانے کا سب سے بہترین، سب سے مستند اور شریعت کا بتایا ہوا طریقہ صرف اور صرف ایصال ثواب اور دعا ہے۔ جب آپ دنیا میں بیٹھ کر اپنے مرحوم والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کے اس تحفے کو ان تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، جب ایک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان والدین کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ والدین حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے درجے کس وجہ سے بلند کیے گئے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہاری فلاں اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ اندازہ لگائیے ناظرین، جب کسی مردے کو برزخ کے اندھیروں میں اچانک نور کا ایک تھال پیش کیا جاتا ہے یا اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور اسے فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ دنیا سے تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹی، تمہارے بھائی یا تمہارے دوست نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تو اس روح کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ وہ روح اس وقت محسوس کرتی ہے کہ میرے اپنوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے، وہ آج بھی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مکمل طور پر مایوس نہ ہو جاؤ۔ موت نے تمہارے اور تمہارے والدین کے درمیان جو ظاہری رابطہ توڑا ہے، شریعت نے دعا اور صدقے کے ذریعے ایک روحانی رابطہ قائم کر دیا ہے جو قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ ان کے نام سے کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی مسجد میں کوئی تعمیری حصہ ڈالیں، کوئی درخت لگا دیں یا کوئی پانی کا نلکا لگوا دیں۔ جب تک لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کے مرحوم والدین کی قبر میں ثواب کا نور مسلسل پہنچتا رہے گا اور وہ جانتے رہیں گے کہ یہ ثواب فلاں عزیز کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ اصل یاد کرنا ہے۔ صرف تصویریں دیکھ کر رونا یا دنیاوی رسموں کو نبھانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ انہیں اگر کسی چیز سے خوشی ملتی ہے تو وہ آپ کی طرف سے بھیجی گئی دعائیں اور استغفار ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر یا اپنوں کی شدید یاد میں مختلف گمراہی کے راستوں پر بھی نکل جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے بہت سے عامل اور جھوٹے روحانی پیشوا موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحوں سے رابطہ کروا سکتے ہیں یا مردوں سے بات کروا سکتے ہیں۔
قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ سب دھوکہ، پھریب اور شرک کے دروازے ہیں۔ مردوں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جب چاہیں دنیا والوں سے باتیں کرنے لگیں یا ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ برزخ کے اپنے قوانین ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مردے صرف اتنا سنتے ہیں جتنا اللہ انہیں سنانا چاہتا ہے، اور صرف اسی بات کا علم رکھتے ہیں جس کا علم اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی محبت اور اپنے جذبات کو شریعت کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ہستی ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتی ہے اور جو ہماری خاموش دعاؤں کو بھی ہمارے پیاروں تک پہنچانے پر قادر ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں اپنے مرحوم والدین یا کسی بھی پیارے کی یاد شدت اختیار کر جائے تو وضو کریں، جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ کی حضور رو کر ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کی روح کو بخشیں۔ یہ وہ واحد اور سب سے محفوظ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ انہیں یہ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ ہم آپ کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اور یقین مانیے ناظرین، جب آپ کی یہ سچی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ برزخ میں آپ کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان تمام عزیزوں کی، ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی مکمل مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جنہیں دیکھ کر برزخ میں ہمارے والدین کی روحیں خوش ہو جائیں۔ ذکر رحمان کے آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو